بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے بیوقوف اور اناڑی لفظ کے اوپر۔ بیوقوف کون ہے، اناڑی کون ہے؟ آج کا اناڑی کل کا کھلاڑی، آج کا بیوقوف کل کا عقل مند، اور کل کا جو عقل مند ہے وہ آج کا بیوقوف ثابت ہوگا، اور کل کا جو کھلاڑی ہے، آنے والے ٹائم کا جو کھلاڑی ہے، وہ اس وقت پہ اناڑی بنے گا۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ آج کا موضوع یا آج کی جو بات ہے یہ کس طرح کی ہے۔ آج کا جو میسج یا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف دینے کا یہ مقصد ہے کہ شاید اس کانسیپٹ سے، شاید اس بات سے، یہ جو ہم نے ایک گیپ رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے بیچ میں، کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں لوگوں کی، فلاں شخص اس طرح ہے، فلاں شخص اس طرح ہے، فلاں شخص اس طرح ہے، یہ بھی ایک ایرر ہے، نیگیٹو ایرر ہے جو انسانیت کی اصلاح میں حائل ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معاشرے میں اناڑی یا بیوقوف لوگ اگر نہ ہوں تو یہ معاشرہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کی عقل کا، آپ کے فہم کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ کے مد مقابل آپ سے تھوڑی کم عقل والا یا تھوڑا کم فہم والا، جس سے آپ اپنے آپ کو عقل مند یا جس سے آپ اپنے آپ کو کچھ ٹیلنٹڈ یا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ احسان ہے ان بیوقوفوں کا یا ان اناڑی لوگوں کا جس کی وجہ سے وہ آپ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب اس پروموشن کے اندر جو سامنے والی پارٹی یا سامنے والا دوست یا سامنے والی بہن، بھائی یا افراد جو بھی ہے، اس کو جب آپ کیٹیگری میں لے آئیں گے کہ بھئی یہ بیوقوف ہے اور آپ عقل مند ہیں، یہ ایک پہلا سٹیپ ہے آپ کی عقل کی خرابی کا۔ کہتے ہیں کہ ہوش اگر ضرورت سے زیادہ ہو یا عقل ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ مدہوشی، نیم ہوشی یا ایک نیگیٹو پاور کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ، میں اس چیز کو جانتا ہوں، تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ یہی بیس ہے، یہی ہسٹری ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم کیا تو اس بیوقوف نے، اس اناڑی نے ڈینائی کیا۔ وجہ کیا تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس چیز سے، کیا مٹیریل ہے اور یہ کس طریقے سے اس کا فنکشن ہوگا، اور میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کو ذرا رجسٹرڈ کرنا ہے مائنڈ کے اندر۔ کیٹیگری سے جب نکلیں گے تو پھر علم ہوگا کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ اناڑی ہے، بیوقوف ہے، یا ہم بیوقوف ہیں، یا ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے، یا ہم اس کے کیلیبر کے نہیں ہیں، یا ہم اس کے مزاج کے نہیں ہیں۔ یہ احسان ہے ان لوگوں کا جو تھوڑے سے لو پروفائل ہیں یا اناڑی ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ بیوقوف ہیں، جس کی مسابقت سے یا جس کے ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک وقت کا پہیہ ہے، ایک سائیکل ہے جو کبھی اس طرف ہے اور کبھی اس طرف ہے۔ کبھی آپ کا پلہ، آپ کی سوچ، آپ کی گفتگو، اس میں انرجی ہو سکتی ہے، اور کبھی سامنے والے کا جو پلہ، سامنے والے کی گفتگو، اس کے اندر انرجی ہو سکتی ہے۔ تو ان کیٹیگری سے ہم نے نکلنا ہے۔ کیوں؟ سامنے والا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ اناڑی ہے۔ اناڑی اس کو کہتے ہیں جو کام کو جانتا ہے لیکن تھوڑا جانتا ہے۔ بیوقوف ہم اس کو کہتے ہیں جو مصلحت کو سمجھتا ہے لیکن تھوڑا سمجھتا ہے، لیکن اس کی جو تھوڑی مصلحت سمجھنا ہے وہ عقل مند کے اوپر بھاری ہوتی ہے اگر آپ اس بات کو سمجھیں، اور اگر اس چیز کو ڈینائی کریں، اوائڈ کریں، پھر کانسیپٹ
دوسرا کریٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر بیوقوف یا اناڑی کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی تو سب لوگ یہ بن جاتے ہیں. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جناب میں محمد اورنگزیب لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی اورنگزیب صاحب. آپ کی جو گفتگو ہے، موضوع ہے، وہ قابل داد ہے اور اس سے سیکھنے کا بہت موقع مل رہا ہے. بہت شکریہ سر. میں کیا آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ سر بالکل، پروگرام سے ریلیٹڈ اگر ہے تو آپ کریں. جی. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. جی سیکھتا ہے سر. لیکن ہمارے حکمران کیوں نہیں سیکھتے؟ سر اس پہ زیادہ تو نہیں بات کروں گا، بس اتنا جو بزرگوں سے سنا ہے سمجھا ہے کہ رب جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو جب جس کو دین کی سمجھ آئے گی تو اس کو پھر سب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. سر اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ملیشیا کے ایک حکمران سے پوچھا جی جی کہ آپ نے ترقی کیسے کی؟ ہاں جی. انہوں نے کہا باشعور عوام اور باضمیر حکمران. کیا آپ اور سب سننے والے ہم سب دعا نہیں کر سکتے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ایسا ہی ہو جائے کہ باشعور عوام ہو جائے اور باضمیر حکمران ہمیں مل جائیں؟ جی سر بالکل کر سکتے ہیں. جی میری 63 سال کی عمر ہو چکی ہے، ابھی تک تو یہ دو چیزیں پوری نہیں ہوئی. شاید میرے آنے والی جنریشن کو یہ نصیب ہو. ٹھیک ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. جی بات ہو رہی تھی اناڑی کی، بات ہو رہی تھی بیوقوف کی. کیٹیگریز ایک ایسی چیز ہے جو یا بنا دیتی ہے انسان کو یا بگاڑ دیتی ہے. موسٹلی جو کیٹیگریز ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے جو اپنے تائیں گروپ بندی کی ہوئی ہے، یہ خرابی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور جو رب کی ذات نے گروہ یا یونٹس یا گروپ یا کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، اس کو میں اور آپ سمجھنے سے قاصر ہیں. یہ علم، یہ عطا، یہ اس کو ہے جو اس سسٹم کے اندر ذرا سا ان ہوتا ہے کہ رب نے کالا کیوں بنایا کسی کو تو گورا کیوں بنایا، رب نے عقل والا کیوں بنایا کسی کو تو بیوقوف کیوں بنایا. یہ ایک مشیت ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم افضل بھائی، میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی سلیم آپ کا موضوع یعنی کہ ناڑی، میں بات کرنا چاہوں گا اس موضوع کی طرف. سر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر برائی سے پاک ہے. جی. اللہ کی شان کے یہ خلاف ہے کہ کوئی چیز جو انسی ہے وہ بیکار پیدا کرے یا ناڑی پیدا کرے. یہاں تک کہ ہمس کے تنکے کا بھی اس زمین میں ایک رول ہے. کیا کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ درخت اس طرح نہیں ہوتا تو اس طرح ہوتا تو بہتر ہوتا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے برخلاف ہے کہ کوئی چیز نکارا اور ناڑی پیدا کرے. بے شک. سمجھے، جب حضرت انسان کو تخلیق کیا گیا اور فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرے، تمام فرشتوں کے علاوہ صرف ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا ہے خدا میں کیا ایسے شخص کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنایا گیا ہے جبکہ میں جو ان سے آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تو نہیں جانتا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو پایا. اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ اللہ کے دو امر ہیں، ایک مخلوق خدا ہے اور کون ایک زمین کا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی 4 کلائمیٹس کی چیزیں سورۃ الرحمن میں بیان کی ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا. سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا؟ یہ ضرور زمین پہ جو نباتات، حیوانات اور مختلف چرند پرند ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا؟ یقیناً وہ سب اللہ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں، لیکن اس کا کلائمیٹ انسان کو ہے اور بنایا اور انسان کو جو بیان کی طاقت دی ہے. آپ دیکھیں کہ
वकील जो उनसे छोटे छोटे इसके करोड़ों करोड़ रुपए ले रहे हैं, ये क्या है? उनको बयान करने की जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, किसी चरिंद परिंद हैवानात में ऐसी सलाहियत नहीं कि वो अपना किस्सा, अपना बयान, अपना माजी ज़मीर खोल कर और बेहतर अंदाज में पेश करे। लिहाजा ये अल्लाह की शान ही है कि उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। हमें चाहिए कि हम अब इस अल्लाह के एहसान का जो है उसका हक अदा करें, सिराते मुस्तकीम की हदायत पर चलें और उसके अता करता बंदों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाएं। यही हमारी निजात का जरिया है। इस पर इजाजत चाहूंगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी बेवकूफ़ और अनाड़ी लफ्ज़ की। ये लफ्ज़ भी हमारा बनाया हुआ है, इसकी तख्लीक भी हमने की हुई है, और ये लफ्ज़ उस वक़्त हम यूज़ करते हैं जब हमारे अंदर तकब्बुर आता है। फिर हम कहते हैं नहीं, तुझे इतना पता नहीं है, तो अभी बच्चा है, तो अभी छोटी है, तो अभी छोटा है। ये हम दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं। इस लेट डाउन के चक्कर में उसको हम नाराज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना रब हमसे प्यार करता है उतना ही सामने वाले से भी करता है, कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारी जो कैटेगरी, हमारी जो बनाई हुई चीज़ें कि जी फ़लाँ शख्स को अक्ल नहीं, फ़लाँ शख्स को बिल्कुल अनाड़ी है, उसको रिंग में नहीं डालना, वो काम को ख़राब कर देगा, ऐसा नहीं है। ये कोई भी नहीं जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। ये सिर्फ रब की ज़ात को इस चीज़ का इल्म है, वो बेहतर जानता है। हमें एक हद तक एक सोचने का इख्तियार, एक असेसमेंट है हमारी, वो भी यकीन करें कि कई दफ़ा देखभाल की चीज़ें भी की जाती हैं लेकिन ख़राब हो जाती हैं। बड़े काम ऐसे हैं सोच समझ के मुशावरत से भी किए जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई ना कोई एरर आ जाता है सिस्टम। ये क्या है? कादर वही है, रहमान वही है, वही बेहतर जानता है। ना आपको इल्म है ना मुझे इतना इल्म है। यहाँ पे अब कैटेगरीज़ की बात करते हैं। कोई कमज़ोर आदमी है मेरी तरह का, उसको माशरा बेवकूफ़ का मक्कल और अहमक भी कहता है। क्यों? फाइनेंशली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशली तौर पर वो कमज़ोर है। और वही जब वक्त का पहिया तब्दील होता है, वक्त का जब पलटा पलटता है, फिर वही जो बेवकूफ़, अहमक और अनाड़ी जिसको आप कह लें, उससे मुशावरत लोग शुरू कर देते हैं, उसके करीब बैठना शुरू कर देते हैं कि यार इससे कोई चीज़ हासिल करो, इसके पास कोई टेक्निक है वो खींचो, इसके पास कोई गुर्र है वो हासिल करो। ये होता है माशरे के अंदर, मेरे से आप बेहतर ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो लफ्ज़ अनाड़ी या बेवकूफ़, इस लफ्ज़ से अपने आप को हमने बचना है। पता नहीं हम ये बात करके कितने बेवकूफ़ बन रहे हैं, उसके सामने नहीं, रब की ज़ात के सामने। कितने अनाड़ी हम बन रहे हैं, सामने वाले के साथ नहीं, उसके आगे। तो इन चीज़ों को जब निकालेंगे, इन चीज़ों को जब अपने अंदर से साफ़ करेंगे, एक यूनिटी